بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمران خان نے امریکی صدر کو پیغام دے دیا ہے کہ بھارت کو روکیں ورنہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام بھیجا ہے کہ بھارت کو روکیں، ایسا نہ ہو کہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت ہوش کے ناخن لیتا ہے یا پھر بھارت کا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک فوٹیج بھی بھجوائی ہے جس میں بھارت سے پاکستان میں آنے والے دہشت گردوں سے متعلق بتایا گیا ہے، جن میں کلبھوشن شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارت کشمیر میں کیا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام بھیجا ہے کہ بھارت کو روکیں ورنہ ہمیں اپنی حفاظت اور ملک کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھانے پڑیں گے۔ ناظرین کرام، ٹرمپ نے عمران خان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ مودی کو سمجھائیں گے۔ واضح رہے کہ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم سے علیحدہ ملاقاتوں میں اختلافات دور کرنے کے لیے زور ڈالا ہے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان دورہ امریکہ پر موجود ہیں جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی سے خطاب کیا۔ اس دوران اینکر نے وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا کہ کیا پاکستان اسرائیل کو ماننے جا رہا ہے، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے واضح کیا کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے۔ پاکستان کی اس پر بڑی سیدھی پوزیشن ہے، جیسا کہ بانی پاکستان نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہونے تک اسرائیل کو ماننے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جسے عوام کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے کہا کہ گزشتہ کچھ ماہ سے پاکستان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے معاملے پر قیام آرائیاں اور چیمگوئیاں ہو رہی تھیں، جس کی حکومت نے بارہا تردید بھی کی تھی، اور اب وزیر اعظم عمران خان نے بین الاقوامی فورم پر بھی اس نظریے یا امکان کی واضح تردید کر دی ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان کے بعد پاکستان اور پاکستان کی موجودہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو منہ توڑ جواب مل گیا ہے۔ اس کے علاوہ نیو یارک ایشیا سوسائٹی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں خون ریزی کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ اور دنیا مسئلہ کشمیر پر فوری ایکشن لے۔ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے، جنگ کی دھمکی نہیں، دنیا کو سنگین صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان آج جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے شیڈیول ہے۔ وزیر اعظم آج دنیا بھر کے سامنے بھارت کا چہرہ بے نقاب کریں گے۔ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر جاری شیڈیول کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کا خطاب مقررین میں 7ویں نمبر پر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے خطاب میں مقبوضہ وادی میں کرفیو اور لاک ڈاؤن سے متعلق دنیا کو آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مقبوضہ وادی میں خون ریزی کا خدشہ ہے، اقوام متحدہ اور دنیا فوری ایکشن لے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے، جنگ کی دھمکی نہیں ہے، دنیا کو جسٹ سنگین صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں۔ بدھ کے روز وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دورہ امریکہ کے دوران مسئلہ کشمیر اور اسلامو فوبیا سمیت اہم مسائل پر عالمی رہنماؤں سے بات چیت کی۔ نیو یارک میں پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی ممالک کی جانب سے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا بدقسمتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں بتایا کہ ترکی، پاکستان اور ملیشیا نے مشترکہ طور پر انگریزی زبان کا چینل کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انگریزی چینل کا مقصد مشترکہ طور پر اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز ترک صدر طیب اردگان سے بھی ملاقات کی اور جنرل اسمبلی میں تقریر کے دوران کشمیر کا ایشو اٹھانے پر ترک صدر کا شکریہ بھی ادا کیا۔
وزیر اعظم عمران خان کی ملیشین ہم منصب مہاتیر محمد سے بھی ملاقات ہوئی۔ مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیومن رائٹس واچ سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے انہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے وال سٹریٹ جرنل کی اداراتی بورڈ سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ مودی کے تکبر نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا مودی کے اصل چہرے کو بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے ناروے کے ہم منصب ایرینا سولبرگس اور بل گیٹس سے بھی ملاقات کی تھی۔ ناظرین کرام، اسی طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے عالمی رہنما بن گئے ہیں۔ نیو یارک میں جاری اقوام متحدہ کے 74ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر انٹرنیٹ سرچ انجن گوگل ٹرینڈ میں عمران خان نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عمران خان گوگل پر سرچ کیے جانے والے دوسرے مقبول ترین عالمی رہنما بن گئے۔ سب سے زیادہ سرچ ہونے والے رہنماؤں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سر فہرست ہیں، جبکہ عمران خان دوسرے، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن تیسرے، برازیلین وزیر اعظم چوتھے اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 5ویں نمبر پر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی نیو یارک میں جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائن پر متعدد عالمی رہنماؤں، اداروں کے سربراہان اور دیگر اعلیٰ شخصیات سے اہم ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جبکہ عمران خان آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے کچھ دیر کے بعد خطاب فرمائیں گے۔